بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بڑی تاریخی ملاقات ہوئی ہے جی، عمران خان پرائم منسٹر کی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین سے ان کے گھر پہ جا کے ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی باری بھی عمران خان ملنا چاہ رہے تھے ان کو، لیکن چودھری صاحب جو تھے وہ اسلام آباد چلے گئے تھے۔ اب آج کی یہ میٹنگ بڑی اہم ہے کیونکہ ایسے ٹائم پہ مل رہے ہیں کہ جب اپوزیشن چودھری برادران کو بار بار مل رہی ہے آ کے، اور پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ ایک بیلنس کے اوپر ہے کہ اگر چودھری برادران ادھر چلے جاتے ہیں تو حکومت کلٹی ہو گئی، اور اگر ادھر آ جاتے ہیں تو حکومت بچ گئی، تو سڈنلی دے بیکم ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور یہ وہی چودھری برادران ہیں کہ جن کی بارہا ملنے کو ریکویسٹ کو انکار کرتے رہے ہیں عمران خان کئی دفعہ، بلکہ مونس الہی کو منسٹر بنانے میں عمران خان نے بہت ٹائم لیا۔ وہ سالک حسین کو بنانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے جو ہے مونس کو نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اینڈ میں جب چودھری شجاعت نے کہا کہ اگر کوئی منسٹر بنا ہمارے میں سے تو وہ صرف مونس بنے گا، تو تب جا کے مونس الہی کی وہ جو نام اس کے قرآن نکلا اور وہ بنے۔ لیکن بڑی فنی بات ہے، عمران خان نے تانا دیا چودھریوں کا کہ جی دیکھیں آپ کو شہباز شریف وغیرہ ملنے آئے ہیں 20 سال کے بعد، جب ان کو آپ کی ضرورت پڑی ہے تو خود عمران خان بھی ان کو ملنے آئے ہیں جب ان کو ان کی ضرورت پڑی ہے، اس سے پہلے وہ کون سا ملنے آ چکے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جی مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا شریف برادران کو، تو یہی بات وہ اکانومی کے بارے میں بھی کہتے تھے، یہی بات ویسٹ کے بارے میں بھی کہتے ہیں، یہی بات امریکہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں، یہی بات ہر ایک کے بارے میں کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا غلط ہے۔ بہرحال عمران خان جو چاہتے تھے کہ کوئی بھی ان کے خلاف، ان کی کارکردگی کے خلاف، ان کے وزیروں کی نااہلی، نالائکی اور کرپشن کے خلاف آواز بلند نہ کرے، ہر کوئی بس یہی بتائے کہ ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور عمران خان جیسا فرشتہ شخص اس قوم کو دوبارہ نصیب نہیں ہوگا، تو اس بیانیے کا تو دھڑام تختہ ہو گیا۔ یوں اپوزیشن سمیت میڈیا، اتحادی اور اپنے کھلاڑیوں تک کی زبانیں نہیں پکڑی جا رہی، کسی اور سے کیا گلہ کرنا۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ عمران خان نے گھبرانا شروع کر دیا، کیونکہ جو اصول انہوں نے اپنی حکمرانی کے لیے سیٹ کیے تھے کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا، چاہے کوئی اتحادی ہو یا پھر اپنی جماعت کا بندہ، لیکن اب جب ان کی اپنی کرسی گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو سب جتن کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے جو کاف لیگ کے دربار پہ حاضری لگائی اور گزشتہ روز جہانگیر خان ترین کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کال کی، اس کے علاوہ عمران خان نے اپنی جماعت کے اراکین سے بھی رابطے تیز کر دیے۔ اس پیش رفت نے ایک چیز کو تو واضح کر دیا کہ کپتان اپنے تمام تر غرور اور تکبر کے باوجود مجبور ہو گئے ہیں کہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف بھی دیا جائے، دوسری جانب اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سیاسی رابطے تیز کیے جائیں۔ یہ سب کچھ اس جانب اشارہ ہے کہ کپتان نے فائر فائٹنگ شروع کر دی ہے۔ دیکھا جائے تو اس وقت ملکی سیاست میں چودھری برادران حکومت اور اپوزیشن کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ یہ جو عمران خان آج لاہور پہنچے، ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں آج ہونے والے کابینہ اجلاس تک ملتوی کر دیا۔ ذرائع کا تو کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے کاف لیگ سے مشکل وقت میں ساتھ نہ چھوڑنے کی درخواست کی ہے۔ اب اس پہ جو اندرونی کہانی دنیا نیوز نے بیان کی ہے، اس کے مطابق چودھری برادران نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ چودھری برادران کا تو کہنا تھا 14 سال بعد شہباز شریف کو ہمارا خیال آ گیا، شہباز شریف کو بتا دیا تھا عمران خان کو نہ ہٹا سکے تو وہ پہاڑ پر، ہم زمین کے نیچے دھنس جائیں گے۔ ایسی چال کا کیا فائدہ جس کی کامیابی کا کوئی چانس ہی نہ ہو، آپ کے ساتھ سیاست کریں گے، عدم اعتماد کی باتیں افسانے ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم نے چودھری برادران کو رشیا اور چائنا کے دورے پر اعتماد میں لیا اور کہا کہ بہت لوگ کہہ رہے تھے روس نہ جائیں، جس کو میں نے جواب دیا اب دورہ کینسل کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا دعا کہوں اللہ تعالیٰ چودھری شجاعت حسین کو جلد مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ اس دوران مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ حکومتی وفد میں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار، فواد چودھری، وزیر توانائی حماد اظہر، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود، خسرو بختیار اور پی ٹی آئی ایم این اے عامر ڈوگر اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی شامل تھے۔ مسلم لیگ کاف کی جانب سے چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، وفاقی وزیر چودھری مونس الہی، چودھری سالک، شافع حسین، طارق بشیر چیمہ، یہ سب ملاقات میں شریک تھے۔ پھر ذرائع کے حوالے سے ایک اور دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ چودھری برادران کو راضی رکھنے کے لیے عمران خان وزارت اعلیٰ پنجاب کی قربانی دینے کو بھی تیار ہے۔ اتحادیوں کے حوالے سے دو چیزیں اہم ہیں۔ پہلی، ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے تحریک عدم اعتماد کے لیے آئندہ 2 روز اہم قرار دے دیے۔ تو گزشتہ روز چودھری شجاعت حسین کی سراج الحق صاحب سے ملاقات ہوئی۔ جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اس کے مطابق چودھری شجاعت نے سراج الحق سے پوچھا تحریک عدم اعتماد میں آپ کسے ووٹ دیں گے، جس پہ سراج الحق کا کہنا تھا کہ نئے الیکشن ہی عوامی مسائل کا واحد حل ہے، تاہم وہ دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے۔
اس پہ چودھری شجاعت نے سراج الحق کو بتایا کہ انہوں نے شہباز شریف سے 3 سوال پوچھے ہیں، ان کے جواب کا انتظار ہے۔ اب شاید شہباز شریف ان 3 سوالوں کے جواب حاصل کر چکے ہیں، اور اس سلسلے میں میاں صاحب نے چودھری برادران کو اپنے گھر عشائیہ کی دعوت دے رکھی ہے۔ لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز کی دعوت میں مسلم لیگ کاف کی قیادت تاحال فیصلہ نہیں کر سکی ہے۔ آئیڈیا یہی ہے کہ چودھری برادران کی طرف سے کوئی کڑی شرائط سامنے رکھی گئی ہیں۔ اگرچہ دونوں پارٹیز نے اس نوعیت کی شرائط کی بظاہر تردید کی ہے، لیکن باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اور چودھری صاحبان کے مابین مذاکرات میں ڈیڈ لاک مطالبات کی وجہ سے سامنے آیا، پر بہت سے لوگ یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کا ماننا ہے کوئی تو وجہ اور مقصد ہوگا جس کے خاطر آصف علی زرداری بیماری کے باوجود بھاگتے دوڑتے دکھائی دیتے ہیں، پھر شہباز شریف کمر درد کے باوجود خوب متحرک ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ پی ڈی ایم سے نکلنے والی جماعت کے آصف علی زرداری اس پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، پھر تمام اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھ کر نون لیگ قیادت چودھری برادران کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اس بات جہانگیر ترین کی خفیہ ملاقاتیں اور ابھی تک ایم کیو ایم سمیت بلوچستان کے رہنماؤں کا لاہور میں ڈیرے ڈالے رکھنا یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، جس کا شاید چند سیاستدانوں کو ضرور معلوم ہے، لیکن وہ بتا نہیں رہے کہ ہوگا کیا۔ یہ بھی ہماری سیاسی تاریخ ہے کہ پاکستان میں 1985 سے لے کر اب تک کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 2 بار تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، دونوں بار ناکام ہوئی، اور ایک بار بے نظیر بھٹو کے خلاف، ایک بار شوکت عزیز کے خلاف۔ مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اپوزیشن عمران خان کا راستہ نہ روک پائی تو 2023 میں کس طرح اس کا راستہ روکے گی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کے کھاتے میں کامیابیوں سے زیادہ بہت زیادہ ناکامیاں ہیں۔ پھر موجودہ حکومت نے چور، ڈاکو، غدار، کرپشن، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، 50 لاکھ گھر، 300 ڈیم، آئی ایم ایف سے آزادی، لوٹی ہوئی دولت واپس قومی خزانے میں، 1 ارب درخت، سستی بجلی، گیس، پیٹرول، اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کمی کے جتنے بھی وعدے کیے تھے، ایک بھی وفا نہ ہوا۔ بلکہ اس وقت پاکستان میں کرپشن اور مہنگائی کی شرح میں خوفناک اضافہ ہو چکا ہے، خزانہ خالی ہے، جبکہ ملک میں انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں۔ یوں تمام وعدے جھوٹے اور فراڈ نکلے، بلکہ مہنگائی نے امیر غریب اور سفید پوش تمام افراد کی درگت بنا دی، لیکن تحریک انصاف کی روش نہیں بدل رہی۔ اگلے الیکشن میں ووٹ انہیں اس بنیاد پہ نہیں پڑنے کے 5 برسوں میں وہ تواتر کے ساتھ سابقہ حکمرانوں کو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کہتے رہے۔ اس عمل کا کوئی فائدہ ملک کو نہیں ہوا، ایک پیسہ کسی چور ڈاکو سے برآمد نہیں ہوا، الٹا ان کے کیسز میں سرکاری پیسہ برباد کیا گیا، اور کئی چور ڈاکو ان کی اپنی جماعت میں پیدا ہو گئے۔ دیکھا جائے تو عمران خان کے لیے ویسی مشکلات کھڑی نہیں کی گئیں جیسی مشکلات ان سے پہلے کچھ وزرائے اعظم کے لیے کھڑی کی جاتی رہی۔ اس ملک کی اصل قوتوں نے جتنا کھل کر ان کا ساتھ دیا، شاید ہی ماضی میں کسی اور وزیر اعظم کا دیا ہوگا۔ اس اعتبار سے یا اس طاقت کے بل بوتے پہ سسٹم میں جو تبدیلیاں خان صاحب لا سکتے تھے وہ اگر نہ لا سکے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ انہوں نے سارا قیمتی وقت اپوزیشن جماعتوں کے لیے بد زبانی میں گزارا۔ یہی وقت انہوں نے ملک اور عوام کے لیے بڑے مسائل حل کرنے پہ لگایا ہوتا تو اپوزیشن جماعتوں کو باہر نکلنے کی شاید جرت بھی نہ ہوتی۔ فرض کریں تحریک عدم اعتماد نہیں آتی تو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے علاوہ پی ڈی ایم، جس کی سب سے بڑی رکن جماعت مسلم لیگ نون کی پنجاب پہ گرفت کافی مضبوط ہے، 23 مارچ کو لانگ مارچ کے ساتھ اسلام آباد پہنچے گی۔ ان ساری سرگرمیوں کا محور اور مقصد عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہے۔ لیکن میرے خیال میں ابھی تک پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں کہ عمران خان کے جانے کے بعد مسلم لیگ نون کی عبوری حکومت بنے گی یا عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ پھر تحریک کی کامیابی کا انحصار پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتوں کی حمایت پہ ہے، جو حاصل ہونا اس وقت مشکل ہے۔ اس لیے ایک نقطہ نظریہ یہ ہے بھی کہ موجودہ سیاسی ہلچل 2023 کے عام انتخابات کے لیے سیاسی پارٹیوں کی تیاری کا حصہ ہے۔ یہ تو اب تک کی خبریں تھیں، مزید آئیں گی تو آپ کو بتاؤں گا، انفارم کروں گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔